جہاد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قتال کی دعوت، قتال کے فضائل، قتال کی ترغیب، قتال نہ کرنے پر وعیدیں، اللہ رب العزت کی طرف سے شدید عذاب کی دھمکیاں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رسوا کن آیات نازل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آیات جہاد کا سب سے بڑا حصہ تعداد کے اعتبار سے، اگر ان آیات جہاد کو پھر اندر جہاد کے مضامین میں تقسیم کر دیا جائے، آیات جہاد کا تعداد کے اعتبار سے سب سے غالب حصہ ان لوگوں کے احوال پر مشتمل ہے جن کو کلمہ پڑھنے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود، حضرات صحابہ کرام کی صحبت میں اور ان کی سنگت میں ایک ایک گھر کے اندر رہنے کے باوجود، قرآن مجید کے اتنی سینکڑوں آیات پڑھنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی نصرت اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے دیکھنے کے باوجود جہاد سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم جان نہیں دے سکتے، ہم مال نہیں دے سکتے۔ سب سے غالب حصہ ان لوگوں کے احوال پر مشتمل ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کے مکلف ہیں۔ ایک تو اللہ کا حکم ہم سب کے لیے قاتل فی سبیل اللہ، لا تکلف الا نفسک، ہر آدمی کی اپنی ذاتی ذمہ داری کہ وہ اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال اور جو کچھ پیش کر سکتا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی جس چیز کو بھی جہاد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کفار کے خلاف قتال میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے استعمال کر لینا، یہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ راستے میں جہاد کا حق ادا کر دینا۔ ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے بحیثیت مسلمان ہونے کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرنا۔ ہم جب بھی اللہ کے حضور اپنی جان پیش کرنے کے لیے جا سکے ہم خود جائیں، ہم اپنے جسموں پر زخم کھائیں، ہم جہاد کی گرمی، سردی، بھوک، پیاس، جہاد کا خوف، جہاد کی مشکلات عملی طور پر برداشت کریں، یہ ایک حکم۔ دوسرا حکم ہے حرض المؤمنین، ایمان والوں کو جیسا اللہ نے نازل فرمایا کوشش کی جائے، قرآن مجید کی ترجمانی کی جائے، قرآن مجید کا یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچایا جائے کہ مسلمانوں اللہ نے اس راستے کی طرف بلایا ہے، اللہ نے اس میں دنیا کی بھی کامیابی رکھی ہے، اللہ نے اس میں آخرت کی بھی کامیابی رکھی ہے، اللہ نے اس میں ایمان کی تکمیل رکھی ہے، اللہ نے اس میں اپنا قرب رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نعمتیں ہی نعمتیں، عزتیں ہی عزتیں، رفعتیں ہی رفعتیں رکھی ہے، مسلمانوں اس راستے پر آ جاؤ۔ یہ دو کام ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دوسری ذمہ داری سے بھی احسن طریقے سے عہدہ برا ہونے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ بس لوگ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لوگ جہاد پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لوگ جہاد میں اپنا حصہ شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتا دیا، فرمایا جہاد کی طرف بلائیے، اگر کوئی بھی آپ کی بات مان کر نہیں نکلتا، آپ اکیلے نکل جائیے، اللہ پھر بھی آپ کی نصرت فرما دیں گے۔ جن لوگوں نے جہاد کی دعوت کے میدان سجائے انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس سال کتنے لوگ ہیں جہاد پر، حکمرانوں کی دھمکیوں کی وجہ سے، ان کی تخویفات کی وجہ سے، آئندہ سال کتنے ہوں گے، اس سے کم ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، دل پر پریشانی کا ایک لمحہ، ایک بال بھی نہیں گزرتا کہ لوگ کم ہو جائیں گے، حکمرانوں کی تخویفات کی وجہ سے جہاد کا کام رک جائے گا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں وعدہ فرما دیا کہ جان دینے نہیں آئیں گے لوگ، اللہ جان دینے والے لوگ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر لوگ اپنا مال خرچ نہ کرنے کی قسمیں کھا لیں گے کہ ہم جہاد پر ایک روپیہ خرچ کرنے والے نہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے ساتھ فرما دیا کہ بالکل مت گھبرانا۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے افراد اگر اپنے ذمے لیے، اللہ نے جہاد کے لیے اموال بھی اپنے ذمے لیے۔ یہ دو جہاد کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، یہ نہ تو اموال اکٹھے کرنے کے لیے اور نہ ہی یہ کسی اور مقصد کے لیے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا فریضہ ادا ہو جائے۔